بھینکر اور خراب طریقہ تھا عرب کی سرزمین پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ عرب کے اندر ایک تیسرا طریقہ اور تھا شادی کا۔ کچھ عورتیں اپنے گھروں پر ہری جھنڈی، گرین فلیگ لگا لیا کرتی تھی، ہری جھنڈیاں لگا لیا کرتی تھی، اور ہری جھنڈی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس عورت کے پاس جو بھی جانا چاہے چلا جائے، پورے سال تک یہ عورت کسی کو روکتی نہیں، چاہے 10 آدمی جائیں، 20 جائیں، 50 جائیں، پورے سال جتنے بھی آدمی اس کے پاس جانا چاہتے جاتے، اس کے ساتھ ملتے، کانٹیکٹ میں رہتے، تعلق قائم کرتے، شاریرک سمبند بناتے، اور جب اس عورت کے بچہ پیدا ہوتا تو یہ سب کو بلاتی، جتنے لوگ اب تک اس عورت سے ملے ہیں، اس کے ساتھ شاریرک سمبند بنائے ہیں، سب کو بلاتی، چاہے وہ 50 ہوں، 60 ہوں، 70 ہوں، 100 ہوں، 150 ہوں، 200 ہوں، جتنے لوگ بھی اس کے ساتھ ملے ہیں، کانٹیکٹ کیے ہیں، وہ سب کو بلاتی اور سب کو آنا پڑتا۔ پھر خانہ کعبہ سے قیافہ شناس کو بلایا جاتا۔ قیافہ شناس کو ہم کیسے سمجھائیں آپ کو؟ قیافہ شناس ہوتا ہے جو شکل دیکھ کر پتہ لگاتا ہے کہ اس بچے کی شکل کس سے ملتی ہے۔ خانہ کعبہ میں جو قیافہ شناس بیٹھتا تھا اس کو بلایا جاتا، اور وہ اس بچے کو دیکھتا جو اس عورت سے پیدا ہوا ہے، اور اس بچے کی شکل ان تمام لوگوں سے میچ کرتا۔ اس بچے کی شکل سب سے زیادہ جس آدمی کے قریب ہوتی، جس سے سب سے زیادہ ملتی جلتی، اس کو یہ گود میں ڈال دیتا، اور یہ اسی کا بیٹا مان لیا جاتا، اور یہ اس کی بیوی مان لی جاتی۔ یہ عرب کے اندر شادی کا ایک تیسرا طریقہ تھا۔ سوچئے کیسا واتاورن تھا اور کیسا ماحول تھا۔ ایسے ماحول میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ کو پریشت کیا، آپ کو بھیجا کہ ان تمام قسم کے نکاحوں کو ختم کریے، اس میں عورت کی، استری کی کوئی ویلو نہیں ہے، اس میں کوئی اس کی عزت نہیں ہے۔ ختم کیا اس تمام طریقے کو، اور دوسرا ایک طریقہ قائم کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لڑکے والا لڑکی کو، لڑکی کے ماں باپ کو آپ پیغام بھیجیں گے۔ سوچئے، کہنے کو تو آج کل لڑکی کے ماں باپ بھی بات کر لیتے ہیں کہ بھائی ہماری بیٹی ہے اور آپ کا بیٹا دونوں پڑھ رہے ہیں، چلو شادی کر لیں۔ میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، پہلی بات یاد رکھیے گا، میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر لڑکی کے ماں باپ لڑکے کے ماں باپ سے بات کر لیں تو یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن معاف کیجئے گا بہتر بھی نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ لڑکے کے ماں باپ لڑکی کے ماں باپ سے لڑکی کا ہاتھ مانگیں۔ اسلام نے یہ عزت لڑکی کو عطا فرمائی ہے۔ لگنا چاہیے کہ لڑکی کی کوئی ویلو ہے، پوزیشن ہے۔ لڑکے والوں کو چاہیے کہ لڑکی والوں سے لڑکی کا ہاتھ مانگا جائے، اور اسی لیے اسلام نے ایک اور پوزیشن دی ہے عورت کو کہ جب نکاح ہوگا تو چاہے جتنے آدمی آ جائیں، حالانکہ شریعت کے اندر بارات کا کوئی تصور ہے نہیں، وہ ہم اپنی مرضی سے جتنے بنا لیں وہ الگ بات ہے، لیکن شریعت کے اندر بارات کا تصور ہے نہیں، لیکن جتنے بھی آدمی آ جائیں، لیکن جس دن نکاح ہوگا تو لڑکے کے نکاح سے پہلے لڑکی کی اجازت ضروری ہے۔ یہ عزت دی ہے اسلام نے۔ ہو سکتا ہے کہ لڑکی ابھی تک ماں باپ کے پریشر میں، چچا کے پریشر میں، بھائی کے پریشر میں ہاں ہاں کر رہی ہو۔ جس دن بارات گھر پہ آ چکی ہے، آپ کے گاؤں میں آ چکی ہے، آپ کے محلے میں آ چکی ہے،
مولانا صاحب بھی آ چکے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے اپنا رجسٹر لے کر، لیکن مولانا صاحب ابھی لڑکے کا نکاح نہیں پڑھائیں گے جب تک کہ ایک وکیل اور 2 گواہ اپنا رجسٹر لے کر لڑکی کے پاس نہیں جائیں گے اور لڑکی سے اجازت نہیں لیں گے۔ جب لڑکی اجازت دے دے، آپ کے رجسٹر پر سائن کر دے، سگنیچر کر دے، اور یہ وکیل اور یہ 2 گواہ جب مولانا صاحب سے قاضی سے کہیں گے کہ ہاں لڑکی نے دستخط کر دیے ہیں، لڑکی نے حامی بھر دی ہے، لڑکی نے اجازت دے دی ہے، اس کے بعد مولانا جرجی صاحب یا کوئی اور قاضی اس کے بعد لڑکے کا نکاح پڑھائے گا۔ یہ ضروری ہے، یہ نکاح کا ایک حصہ ہے۔ اگر آپ نے ڈائریکٹ لڑکے کا نکاح پڑھا دیا اور لڑکی سے اجازت نہیں لی تو یہ نکاح نہیں مانا جائے گا۔ یہ بھی اسلام کے اندر ایک لڑکی کو عزت دی ہے، ویلو دی ہے، پوزیشن دی ہے۔ لڑکی اس وقت بھی کہہ سکتی ہے کہ یہ لڑکا جو آیا ہے یہ میرے ماں باپ کی پسند ہے، میری پسند نہیں ہے۔ اگر لڑکی نے اس دن یہ کہہ دیا کہ یہ لڑکا مجھے پسند نہیں ہے یا میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہوں، تو لڑکی کے ماں باپ کی اجازت کے باوجود بھی لڑکی کا نکاح نہیں ہوگا، لڑکے کا نکاح نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کو آپ یاد رکھیے گا۔ ولی ضروری ہے، اور جس لڑکی نے بغیر ولی کے من نکحت من غیر اذن ولیہا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا فنکاحھا باطل، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح نہیں مانا جائے گا۔ لڑکی کو ولی کی اجازت ضروری ہے، لیکن ولی کو یعنی باپ وغیرہ جو بھی اس کے ولی ہیں، سرپرست ہیں، اس کو بھی کے لیے بھی ضروری ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بنا، لڑکی کی مرضی کے بنا وہ بھی جہاں چاہیں نکاح کرنا وہاں نکاح نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ لڑکی کی اجازت نہ ہو۔ اس لیے لڑکی سے پہلے پوچھا جاتا ہے، اور زبردستی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وکیل اور گواہ جب جائیں تو ایسی رجسٹر ہوتا ہے، ہاں صاحب اس لڑکی سے ایک بار پوچھ لیں زور سے کہ صاحب آپ کا نکاح بیٹی آپ کا نکاح فلاں فلاں کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر کے عوض کیا جا رہا ہے، آپ کو اس کے نکاح میں دیا جا رہا ہے، کیا آپ کو وہ لڑکا قبول ہے؟ کیا آپ اس لڑکے کو پسند کرتی ہیں؟ کیا آپ اس کے ساتھ نکاح میں رہنا چاہتی ہیں؟ کیا آپ کو وہ لڑکا پسند ہے؟ ایک بار پوچھا جائے گا، 3 بار تو سسٹم چل رہا ہے، لڑکے سے بھی 3 بار پوچھا جاتا ہے نا کہ 3 بار کچھ ہے نہیں شریعت کے اندر، صرف ایک بار پوچھئے۔ اور کنواری لڑکی جس کی یہ شادی نہیں ہوئی، پہلی بار پہلا نکاح اس کا ہو رہا ہے، تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ کے سوال پر اگر وہ سر نیچے کر لے اور خاموش ہو جائے، کوئی جواب نہ دے، تو اسی کو اس کا جواب مانا جائے گا، اسی کو اس کی اجازت مانی جائے گی، اسی کو اس کی پرمیشن مانی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذنھا سماطھا، اس کا خاموش رہنا اس کی اجازت ہے، بار بار اس سے نہیں کہا جائے گا بولو۔ ایسے موقع پر ہم نے بہت سے موقعوں پر ہم کو جانا پڑتا ہے، تو ایسے موقع پر ہم نے دیکھا لڑکیاں جس کا نکاح ہوتا ہے نا، اپنی سہیلی کو ہاتھ مار مار کے اور زبردستی اس کے منہ سے کہلواتی ہیں، کہہ دو ہاں قبول کیا۔ وہ شرماتی ہے بیچاری اور یہ زبردستی اس سے کہلواتی ہے، ارے کہہ دو، ارے کہو۔ اور یہ جو دونوں گئے ہیں نا، یہ وکیل اور گواہ جب تک سن نہیں لیتے ہیں لڑکی کے منہ سے کہ ہاں میں نے قبول کیا، تب تک یہ واپس نہیں آتے۔ یہ بھی جہالت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ کو زبردستی نہیں کہلوانا ہے، صرف ایک بار پوچھنا ہے، نکاح فلاں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اتنے اتنے روپے مہر کے عوض، کیا آپ پسند کرتے ہیں اس لڑکے کو؟ کیا آپ چاہتی ہیں اس لڑکے سے شادی کرنا؟ کیا نکاح قبول ہے؟ بولتی ہے تو ٹھیک، نہیں بولتی ہے، خاموش رہتی ہے، تو خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے۔ زبردستی نہ تو سہیلیوں کو بلوانا چاہیے، زبردستی نہ وہاں بیٹھی ہوئی بڈھی لوگ جو حجن کہلاتی ہے نا، 2-4 ایک آدھ حج کرے آئیں تو سمجھتی بہت بڑی ملانی بنی پھر رہی ہیں، وہ کہلواتی، کیا ہو کہہ دو بیٹا کہہ دو، بڑی دیر لگ جاتی ہے کہلوانے میں، کیونکہ بہت دیر کے بعد اس کے ہونٹ کھلتے ہیں، قبول کیا۔
بہت دیر کے بعد اس کے ہونٹ کھلتے ہیں، قبول کیا۔ ارے کیا ضرورت تھی اتنا انتظار کرنے کی؟ ایک بار پوچھا